اہم خبر ناظرین آپ تک پہنچاتے چلیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ ISPR کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور جو مختلف امور پر ان پر تبادلہ خیال ہوا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس سے خطاب بھی کیا ہے۔ ڈیٹیلز اب تک سامنے آ جائیں گی، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اہم خبر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد یہ بتایا گیا ہے ISPR کی جانب سے، اور کانفرنس میں دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت اس کور کمانڈرز کانفرنس میں جو دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والے ہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد، اور کور کمانڈرز کانفرنس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہمارے شہداء کا جو خون ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حالیہ دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والوں کے لیے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد، ہمارے شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے، اور جو حالیہ دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی ہے۔ اس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو عوام کا جو تحفظ ہے وہ اولین ترجیح ہے، اور آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس ساری صورتحال میں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، جس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ ISPR نے کہا ہے کہ ہمارے شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اس عزم کا اظہار کیا گیا اس کور کمانڈرز کانفرنس میں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ISPR کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح قرار دی گئی ہے کور کمانڈرز کی جانب سے، اور ISPR کی جانب سے بتایا گیا کور کمانڈرز کانفرنس کا یہ عزم تھا کہ ہمارے جو شہداء ہیں ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ جو حالیہ دہشت گرد حملے ہوئے ان میں شہید ہونے والوں کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ تفصیل جان لیتے ہیں، خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد بتائیے گا۔ آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اور اس کور کمانڈر کانفرنس میں سب سے پہلے جو پراکسیوں کے درمیان جو اس کی وجہ سے جو ہلاکی ہوئی تھی اور جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، اور فورم میں جو ہے دہشت گرد جو پراکسی ہیں ان کے خلاف فوری کارروائیوں کو جائزہ اس کا بھی لیا گیا۔ اس کے علاوہ فورم نے کہا کہ ہمارے جو شہداء ہیں ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، اور پاکستان کے عوام کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ اور اسلام کی جو مسلح افواج ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہوگی کہ مسلح افواج ان پراکسیوں کے خاتمے کے لیے پوری طرح کوشش ہیں۔ فورم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارتی حمایتی یافتہ خالد آپ سے مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کے انعقاد ISPR کے مطابق حالیہ دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ فورم نے دہشت گرد پراکسیز کے خلاف فورسز کی حالیہ کامیابیوں کا جائزہ لیا ہے۔ ISPR کے مطابق ہمارے شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ فورم کا یہ عزم بھی سامنے آیا۔ بھارتی حمایت یافتہ اور سپانسرڈ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن کارروائی کا اظہار بھی کیا گیا ہے، اور عزم کا اظہار بھی ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا یہ عزم تھا، اور پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ اور سپانسرڈ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا بھی ناگزیر ہیں۔ کور کمانڈرز کی جانب سے اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت اس کورس کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا۔ تفصیل جان لیتے ہیں، خالد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خالد بتائیے۔ دیکھیں جی، آج کور کمانڈر کانفرنس ہو گیا جس کی صدارت جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کیا، اور اس کانفرنس میں جو پراکسیز ہیں پاکستان میں اس کے ہاتھوں پہ جو حالیہ دہشت گردانہ حملوں میں لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، اور اس کے علاوہ فورم میں دہشت گردی پراکسیوں
کے خلاف حالیہ کامیابی ہیں اس کا بھی جائزہ لیا گیا اور فورم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہمارے شہداء کا خون ضائع نہیں جائے گا اور پاکستان کے عوام کی سلامتی مسلح افواج کی وطنی ہوگی۔ فورم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارتی حمایت یافتہ اسپانسرڈ جو پراکسی وین کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کاروائیاں جاری رکھنا جو اہم ناگزیر ہیں۔ پہلگام کے واقعے میں جو واضح شخص کے بعد بھارت اب فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی جو پراکسیز ہیں ان کے لیے اپنے مضموم ایجنڈے کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فورم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کے آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ہمراہ ایران، ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب اور مختلف عرب ممالک کے جو حالیہ کامیاب دورے ہیں اس میں پاکستان کی جو فعال باتکاری ہے اس کو اہم کردار ادا کیا گیا اور فورم کو آرمی چیف کے تاریخی اور منفرد دورہ امریکہ کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی اور اس دوران جو دورہ امریکہ کے دوران اعلیٰ سطح کا امریکی قیادت کو پاکستان کا جو دو طرفہ معاملات علاقائی اور بین الاقوامی طور پر پاکستان کا جو بامقصد موقف ہے وہ براہ راست پیش کیا گیا ہے۔ فورم نے جو مشرق پشتہ کی جو صورتحال ہے اس پر بھی تفصیلی غور کیا گیا اور اس حوالے سے جو داخلی اور خارجی سلامتی کے امور ہیں ان کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا، جس میں طاقت کے استعمال کے بڑھتے ہوئے جو عالمی رجحانات ہیں ان کو بحیثیت ایک طبی پالیسی ٹول کے طور پر استعمال کرنے سے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ فورم نے جو بدلتا رجحان ہے پاکستان کے لیے نہ صرف خود انصاری کی صلاحیتوں کو بڑھانے بلکہ قومی اتحاد اور عزم کی جو اہمیت ہے اس کو بھی ناگزیر قرار دیا۔ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے جو دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بھی بے بنیاد کوشش ہے۔ اس بھونڈی کوشش کا مقصد بھارت کا خطے میں نیٹ سیکورٹی اور ورلڈ وائڈ کے تحت خود ساختہ جو کردار ہے وہ گمراہ طور پر پیش کیا گیا۔ در حقیقت دنیا واضح طور پر بھارت کی توسیع پسندانہ ظالم ہے، ہندواتا ہے اور انتہا پسندی کے جو خطرات ہیں ان سے بدزن ہو رہی ہے اور فورم کو اس جنگ کی بدلتی نوعیت اور اوپر کے جو خطرات ہیں۔ ٹھیک ہے خالد، ہمارے ساتھ موجود رہے گا بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا آج اور بڑے اہم یقینی طور پر امور تھے جن پر آج اس میں غور ہوا ہے؟ لیکن جہاں فیلڈ مارشل نے بتایا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو وزٹ ہوئے جن ملکوں نے دوست ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا تھا بڑے ہی کامیاب رہے، سکسیسفل رہے اور پھر ساتھ انہوں نے صدر ٹرمپ کا بتایا کہ امریکن قیادت کو براہ راست خطے کی سچویشن کے وقت سے بتایا گیا، پاکستان کے موقف کے بارے میں ان کو براہ راست بتایا گیا جس سے چیزوں میں بہتری آنے کے امکانات ہیں اور ساتھ پورا احاطہ کیا گیا ہے کور کمانڈر کانفرنس میں جو سچویشن بنی ہوئی اور انڈیا جو اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان اور ایکس فاٹا میں اور کے پی کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کیے ہوئے ہیں، جس پہ کور کمانڈرز نے کہا کہ یہ ریگولر آپریشن یا آپ کہیں کہ ان کے خلاف کارروائیاں ایک ناگزیر ہیں کہ یہ لازمی جاری رہیں گی اور انڈیا جو شکست کھا چکا ہوا ہے اور اپنے عزائم جو مضموم ہیں اس کے پاکستان کے حوالے سے اس پہ وہ دوسرے لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پاکستان نے اپنے اس فورم سے اظہار کیا ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے اور ہم بالکل تیار ہیں کسی بھی سچویشن کے لیے اور اپنے شہیدوں کا خون ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے اور فورم کا یہ اعادہ کیا اس بات کا کہ پاکستان کی تحفظ، عوام کا تحفظ، ملک کی سلامتی پاکستان کی افواج کی پہلی ترجیح۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر الیاس رانا بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خالد محمود نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ خالد آپ کا بھی شکریہ۔